میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ میرے بابا اٹھے اور انہوں نے کہا مجھے دل میں درد ہو رہی ہے. He got his heart attack. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ آئی نو اٹس بین اے لانگ ٹائم سنس آئی ایم آن دا یوٹیوب، بٹ ٹاپک ہی کچھ ایسا تھا کہ میں نے کہا نہیں یار، ریل سے کام نہیں چلے گا، ایک لمبی ویڈیو ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہیئر آئی ایم جو آج، اور سب سے پہلے تو رمضان مبارک، بہت زیادہ، بہت 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 مبارک ہو. فائنلی دا منتھ آف بلیسنگ از ہیئر. اور ہم نے اس رمضان کے لیے بہت ساری لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہے دعاؤں کی، بہت لمبی لسٹ ہے. پچھلے سال میرے پاس بھی بہت لمبی لسٹ تھی. میں نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس وقت ایسے ہو، ایسے ہو، ایسے ہو. آئی ہیڈ آ ویری لانگ لسٹ، ایون دو یو کین سے کہ میرے پاس اسکرولس کے اسکرولس تھے پورے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا ٹاپک دعا ہے. اور میرا اور دعا کا تعلق نا ایک بڑا ڈفرینٹ رہا ہے. آج تک جتنے بھی میں نے انفلوئنسرز دیکھے ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ دیکھے ہیں، آئی آلویز فاؤنڈ دیم کہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں سنتے ہیں، وٹ ایور دے ہیو ٹو سے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہو. پھر میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، جن کی نہیں ہو رہی ان کی کیوں نہیں ہو رہی، یہ بات کیوں نہیں بتاتے. بچپن سے مجھے سکھایا گیا تھا کہ دعا میں آپ نے جب بھی مانگنا ہے تو آپ نے خیر مانگنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں بہتری دے، مجھے بہتری ہے تو دے. اور مجھے سکھایا گیا بعد میں کہ اگر اس چیز کے اندر بہتری نہیں ہے تو اس کو بہتر بنا کر مجھے دیں. پھر کچھ عرصے بعد میں نے دعا استخارہ پڑھی، اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا تھا کہ اگر اس میں خیر ہے تو مجھے دے دیں، آسان کر دیں. اگر اس میں خیر نہیں ہے تو آپ اس کو مجھ سے پھیر دیں اور مجھے اس سے پھیر دیں. آئی تھاٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ اگر اس میں خیر نہیں ہے تو آپ اس میں خیر بنائیں اور پھر مجھے دے دیں. یہ جو خیر والی اگزامپل ہے، یہ میں بھی نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں بچپن سے دعائیں مانگتی تھی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں. اینڈ اسٹل آئی ویٹڈ فار ایئرس، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، بچپن سے ایٹ لیسٹ وہ دعائیں جو دنیا کے اعتبار سے تھیں. میری کبھی کوئی دعا وہ بھی اس کی قبول نہیں ہوئی. آلویز آلویز ہر ٹائم میں جب دعا مانگتی تھی اٹ گاٹ ریجیکٹڈ. اینڈ ونس اپون اے ٹائم میں 1 گھنٹہ رو کر اللہ تعالیٰ سے جائے نماز پر تہجد کے وقت مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کو شفا دیں، ان کو صحت دیں، تندرستی دیں، اینڈ آل دیٹ، سب کچھ ان کی صحت کی میں دعا کر رہی تھی. میں نے 1 گھنٹہ پورا 1 hour I prayed a lot. My father, when I was folding my جائنماز، میں اپنی جائنماز کو فولڈ کر رہی تھی، آنسو صاف کر کے میں اٹھ رہی تھی. اینڈ دین مائی فادر ایٹ دیٹ مومنٹ، ایگزیکٹلی آن دیٹ مومنٹ، میرے بابا اٹھے اور انہوں نے کہا مجھے دل میں درد ہو رہی ہے. He got his heart attack. Strange. That was the time میں نے دعاؤں پر اپنا یقین کھو دیا. پھر کافی عرصے بعد، کافی اسٹرگل کے بعد، وہ والی جرنی میں پھر کسی اور دن شیئر کروں گی، بٹ مجھے کافی 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 ٹائم لگا واپس سے گیٹ اپ ہونے میں اور دوبارہ سے جائے نماز پر ہاتھ پھیلانے کے لیے. جب میں نے دوبارہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو دوبارہ دعا مانگی، اینڈ اگین اٹ گاٹ ریجیکٹڈ. اٹ نیور ہیپن. دنیا کے حوالے سے میں نے کوئی بھی دعا کی وہ ہمیشہ ریجیکٹ ہوئی. اور میں پھر یہی سوچتے رہی، پتہ نہیں یہ ایمی سارے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اٹس جسٹ اے myth. اور میں یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی، موو آن کر گئی. اینڈ دین میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئی. جب میں نے قرآن پڑھا دین آئی انکاؤنٹرڈ ود دا پریئرز آف انبیاء، ود دا دعاز آف انبیاء. میں نے انبیاء کی دعائیں دیکھیں، انبیاء کی، سارے صحابہ کرام کی، ایمان والوں کی، صالحین کی، محسنین کی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں دی ہیں. دین مجھے ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا ان دعاؤں میں
اور وہ پیٹرن دو طرح کا تھا. انبیاء دعا نہیں کر رہے تھے، یا انبیاء جب دعا کر رہے تھے تو اس میں یا تو بخشش ہوتی تھی، یا تو حکمت ہوتی تھی، یا تو ہدایت ہوتی تھی، یا علم ہوتا تھا. مطلب وہ دعائیں ہوتی تھی جو آخرت سے یا اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہو. آئی گاٹ سو کنفیوزڈ کہ یہ کیا دعائیں ہیں انبیاء کی. آئی وانٹ یو ٹو لرن وتھ می. تو میں آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلس رکھنے والی ہوں انبیاء کی دعاؤں کی اور صالحین کی دعاؤں کی، تاکہ ہم لوگ مل کر دیکھ سکیں کہ وٹ از دا ریالٹی آف دعاز. یہ جو سارا پروسیس تھا دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے ایک فیلنگ آنا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا مجھے دھوکہ مل رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ ساری سوچوں کے ساتھ یہ بہت پینفل پیریڈ تھا، بہت زیادہ پینفل پیریڈ تھا. اور اس پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سکھا دی، اور وہ تھی دعا کی ریالٹی. I cracked the reality of دعا. I cracked the reality of قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت. شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ ایبزورب کرنا مشکل ہو، بٹ لیٹ می ٹیل یو، انبیاء کی دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، جس میں وہ دعا نہیں کرتے اور دوسری جس میں وہ دعا کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون، جس میں وہ دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھتے ہیں. ان کو بہت شدید تکلیف تھی، وہ بیمار تھے، اتنی ایکسٹریم بیماری کی حالت میں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کیڑے تھے. تو اس تکلیف کے اندر، جس میں ان کے بچے چھوڑ گئے تھے ان کو، جس میں پوری سوسائٹی ان کو چھوڑ چکی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بے شک تکلیف پہنچی ہے اور بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین رحم کرنے والے ہیں. ویئر از دا دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے مجھ سے، یہ بیماری کو دور کر دے. دعا تو ہے ہی نہیں یہاں پر. یہاں پہ تو صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں. That's all. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ، آپ پاک ہیں اور میں بے شک جو ہے ظالموں میں سے ہوں. کہاں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکا ہوں، آپ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں. دوسرا اس کا مطلب کیا جاتا ہے، ظلمات، اندھیروں کو بھی کہا جاتا ہے، تو میں بے شک اندھیروں میں. کہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان اندھیروں سے بچا لیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں جل رہا ہوں یہاں پر، مجھے بھوک لگ رہی ہے. ایک اور دعا ہمیں ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا میں کیا کہتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. فل بھوکے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، شیئر کرنے کو کوئی انسان نہیں ہے، اکیلے تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی بھی خیر دے، آپ کو جو بہتر لگتی ہے، میں اس کے لیے ریڈی ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. انہوں نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھے کھانا دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے لسٹ نہیں دی، کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ کچھ مانگا ہی نہیں، کہا کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ کر دیں. پھر ہمیں ایک اور دعا ملتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان سے دور ہیں، ان کے بیٹے ان سے فل دور ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میرا غم، میرا تکلیف، میرا دکھ میں اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. اینڈ دیٹس اٹ. کہیں پر انہوں نے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف اور بنیامین سے واپس ملا دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی، تو اٹ مینس دعا تھی ہی نہیں کوئی. وہ صرف اللہ تعالیٰ کو انفارم کر رہے تھے کہ وہ کن چیزوں سے گزریں. یہ ساری دعائیں جو میں نے آپ کو ابھی شیئر کی، ان ساری دعاؤں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے کہ انبیاء اپنے خدا سے، اپنے رب سے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشنز نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ایسے کریں، اس وقت مجھے ایسے چاہیے، میری یہ تکلیف کو ایسے ایسے کر کے دور کر دیں. انسٹرکشنز نہیں دی جا رہی، صرف اللہ تعالیٰ کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ پر بیت رہی ہے، یہ مجھ پر گزر رہا ہے. پھر دوسرا پیٹرن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک اور پیٹرن مجھے ملا جس کے اندر انبیاء نے دعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کو انسٹرکشن دی کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کریں. اس میں کیا تھا، سب سے پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو آپ مجھے بخش دیں. یہاں پر فاغفر لی، اللہ تعالیٰ کو انسٹرکٹ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے غفر کر دیں، مجھ پر میری بخشش کر دیں. اب کیا انسٹرکشن صرف دی ہے،
کیا مطلب صرف اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کرنا ہے، بخشش مانگ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں، میں جیل جانا پسند کروں گا اس گناہ کو کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈال دیں، کہتے ہیں بتاتے ہیں، انفارم کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں، ہمیں جو ہے اپنی طرف سے ازواج اور اولاد ایسی عطا کریں کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو انسٹرکٹ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کر دیں۔ اصحاب الکہف دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس میں وہ کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے رشد عطا کرتے ہیں۔ پھر ایمان والے دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے غل نہ ڈالنا، ان کے لیے بدگمانیاں نہ ڈالنا جو ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، یہ دوسرا پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن ہے کہ انبیاء اور صالحین کی دعا میں وہ جب اسپیسیفائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے یا آخرت میں جنت کے قریب کرنے والا ہے، دنیا کی چیز نہیں ہے۔ کسی نبی نے اپنی دعا میں ایک دنیا کی چیز نہیں مانگی، تو کسی نبی نے دنیا نہیں مانگی اپنی دعا میں۔ اور آپ ہماری لسٹ دیکھیں پراپر، اللہ تعالیٰ مجھے فلانی لڑکی چاہیے، اس طرح سے چاہیے، یا فلانا لڑکا چاہیے، اس طرح سے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے فلانا گھر چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے باہر کے ملک جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اچھے سے ایگزامس میں پاس کروا دیں، مجھے اتنے نمبرز چاہیے، ایگزیکٹ نمبرز بتانا، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اسپیسیفائی کر کے انسٹرکٹ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو آپ نے اس طرح سے چلانا ہے، بیکاز آئی نو بیٹر دین یو۔ انبیاء اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور ہم جو مانگ رہے ہیں کیا وہ بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور جو یہ دعا چلی ہے نا کہ خیر کر کے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ سمجھیں ایک گٹر کا پانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گندا ہے، وہ شر والا، گٹر کا پانی شر والا ہے ایک گلاس کے اندر۔ اب اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنا کر مجھے دے دیں۔ اب وہ گٹر کا پانی آپ نہیں پئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر بنانے کے لیے کیا کریں گے، اس میں صاف پانی ڈالنا شروع کریں گے، ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے انٹل اور انلیس وہ گٹر کا پانی وائٹ کلر کا بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خیر بنایا ہوا شر دے رہے ہیں، کیا آپ اس گلاس میں سے پانی پی لیں گے؟ یہ دعا کر رہے ہیں آپ بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خیر بنا کر دے دیں۔ تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اب ان انبیاءوں کی دعاؤں سے جو ایک چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنی مغفرت مانگ سکتے ہیں، جنت مانگ سکتے ہیں، اور آخرت میں کامیابی مانگ سکتے ہیں، جو چیزیں صالحین کا ساتھ مانگ سکتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور ہماری آخرت کے لیے بہترین ہیں، ہم ان کو مانگیں، ہم ہدایت مانگیں، یہ ہم نے اسپیسیفک کر کے مانگنا ہے۔ جب یہ سارا پیٹرن مجھے نا اس پیٹرن کو نام نہیں دینا آ رہا تھا، تو میں نے اپنی سسٹر کو کہا کہ یہ سارا سین ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا پیٹرن ہے، مطلب اس کے اندر مجھے ایک نام نہیں دینا آ رہا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اسپیسیفک، ہم اپنی دعا میں بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں، اینڈ آئی تھاٹ واقعی میں اپنی دعا میں سب سے زیادہ اسپیسیفک تھی۔ میں اللہ تعالیٰ بتاتی اللہ تعالیٰ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہو، یہ ہو، وہ ہو، اس وقت ہو، اس وقت ہو، میں وقت جگہ میں ڈیسائیڈ کر رہی تھی ہو واز آئی، میں کون ہوں یا میں کون تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کو انسٹرکٹ کر رہی ہوں، وہ جو سب کچھ بہترین جانتے ہیں، وہ جو سب کچھ بہترین کر سکتے ہیں، میں ان کو انسٹرکٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کریں، میں انسٹرکٹ کر رہی ہوں۔ دعا از ناٹ
ٹو انسٹرکٹ اللہ تعالیٰ، دعا از ٹو انفارم اللہ تعالیٰ کہ آپ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں. ایک دوستوں والا تعلق، اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ تکلیفیں گزر رہی ہیں اور آپ بہترین جاننے والے ہیں، آپ بہترین کرنے والے ہیں کام، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. دس از the دعا. Let's conclude this video. It's a very lengthy video, but let's conclude it. اب ہم اس کو conclude کرتے ہیں کہ ہم دعاؤں میں اسپیسیفک ہونا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو اسپیسیفیکیشنز نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے چاہیے. لیٹ اللہ تعالیٰ ڈیل یور دنیا. ہمیں اپنی آخرت سنبھالنی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سنبھال لیں گے. دعائیں کریں آخرت کے حوالے سے. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. اللہ تعالیٰ میں نے ان نبی کے ساتھ یہ والی فٹ بال کھیل لی ہے یا وٹ ایور جو بھی آپ نے کھیلنا ہے آپ نے، یا اللہ تعالیٰ میں نے رولر کوسٹر کی رائڈ لینی ہے فلاں نبی کے ساتھ یا ان کے ساتھ، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرنی دیکھنی ہے، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرنی دیکھنی ہے. وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ مجھے براق چاہیے، مجھے پلانٹس چاہیے، مجھے گلیکسیز چاہیے، آئی وانٹ ٹو سی دیم. یہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رضامندی چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے حکمت چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے رشد چاہیے، مجھے بولنے کا انداز چاہیے، مجھے کمیونیکیشن سکلز چاہیے. یہ جو دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے گھر چاہیے، ایک جگہ ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں آپ نہیں کر سکتے، بٹ ڈونٹ بی اسپیسیفک کہ آپ کو کتنا چاہیے. آپ بس اتنا کہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں، ان کے اندر ہمیں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دعا کیسے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج رکھنا اور کسی کا محتاج رکھنا. انڈائریکٹلی ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا مال دیجیے گا جتنا ہمیں ضرورت ہے، مطلب ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا، ہمیں دینے والا بنانا. تو کچھ چیزیں ہیں، تو اس کو ہم اب کنکلیوڈ میں ہی اس کو اینڈ پر کروں گی کہ اپنی دعا میں اسپیسیفک نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیل مائی لائف، میری زندگی کو آپ ڈیل کر لیں، آپ چلا لیں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے اور کیا چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے. آپ بہت اچھے پلانر ہیں، اور یقین رکھیے گا کہ پھر آپ کی زندگی میں آف کورس تھوڑی سی تکلیفیں آئیں، کیونکہ انبیاء کی زندگیاں دیکھیں کتنی مشکلوں سے گزر کر وہ اس مقام تک پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ ہینڈل کر رہے تھے، تو اس میں کتنی مشکلیں آئیں. وہ کنویں میں گئے، پھر غلام بنے، پھر جیل چلے گئے، بٹ وہ سب اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر، اور ایسے پلانر ہیں کہ کوئی انسان ویسا پلان نہیں کر سکتا. کوئی انسان اس طرح سے سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بچے کو بچانا ہے تو اس کو سمندر میں پھینک دو، دریا میں ڈال دو، اور بچانا ہے تو اس کو اس محل میں بھیج دو جس محل کے اندر سے اس کو مارنے کا حکم آیا ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی بات کر رہی ہوں. ناٹ اے سنگل ہیومن بینگ کین ڈو اٹ، ناٹ اے سنگل ون. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اچھا میں نے بچے کو بچانا ہے تو میں اس کو دریا میں پھینک دوں، بٹ اللہ تعالیٰ نے سچوایا، اللہ تعالیٰ کا وہ پلان تھا. کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اچھا اس کو اگر عزیز مصر بنانا ہے تو اس کو پہلے غلامی کی زندگی سے گزارو. اللہ تعالیٰ نے سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے سوچ کر اس کو اتنے اچھے سے ہینڈل کیا، اتنے اچھے سے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ان کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی ڈور دے کر توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہینڈل کر لیں گے میری زندگی. اللہ تعالیٰ کین ڈو اٹ. دیٹس آل، دیٹس آل، دیٹ از انف. یس، دعا کریں مگر اسپیسیفک نہ ہو، اللہ پر توکل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آپ سے بہتر چلا سکتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می ان دیٹ، ٹرسٹ اللہ ان دس. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.